السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم اور حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، موضوع ہے امام مہدی کا ظہور، جو اسلامی عقائد کا ایک آپ کہہ لیں اہم حصہ ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو یہ مواد ہے یہ اسی پر تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس مواد کی بنیاد پر سمجھیں کہ بھئی یہ امام مہدی ہیں کون۔ جی، ان کی آمد کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں اس تحریر میں، اور ان کے آنے سے کیا کچھ بدلے گا، دنیا میں کیا فرق پڑے گا اس مواد کے مطابق۔ اور شروعات ہی بڑے آپ کہہ لیں پر اثر ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ہاں، فتنہ ہر طرف پھیل جائے گا، تب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا۔ جی، یہ ایک امید دلانے والی بات ہے، خاص طور پر جب ہم آج کل کے حالات دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مواد کہتا ہے کہ امام مہدی وہی ہیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آخری زمانے میں آئیں گے۔ اور ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ ان کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام یعنی محمد پر ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی حدیث بھی ذکر کی گئی ہے مواد میں؟ جی ہاں، خاص طور پر سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مہدی میری امت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اچھا۔ اور وہ زمین کو انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو مطلب انصاف کا قیام ان کے مشن کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے حال سے جوڑا گیا ہے اس تصور کو۔ مواد سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، جنگیں، فساد، ہاں، یہ بے چینی، یہ بگاڑ، جسے متن میں فتنہ کہا گیا ہے یا کہیں کہیں دجالی نظام بھی کہا گیا ہے، جی، یعنی مادیت پرستی، دھوکہ دہی، کیا یہ سب وہ علامات ہیں؟ کیا وقت قریب آ گیا ہے؟ یہ قاری کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ مواد ان چیزوں کو صرف اتفاق نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ یہ شاید اسی طرف اشارے ہیں جن کا ذکر پیشین گوئیوں میں تھا۔ اور فتنہ سے مراد صرف لڑائی جھگڑا نہیں، اچھا، بلکہ عقائد کا بگاڑ، اقدار کا خاتمہ، سچ اور جھوٹ میں فرق مشکل ہو جانا، یہ سب شامل ہے اس میں۔ تو پھر اس مواد کے مطابق جب امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ جی، تحریر کے مطابق تو ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ سب سے پہلے تو عدل و انصاف قائم ہوگا، ٹھیک، ظلم ختم ہوگا۔ پھر ایک اور بہت اہم واقعہ بتایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اچھا، ان کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ اور اس کے بعد متن کہتا ہے کہ دنیا میں امن ہوگا، محبت ہوگی، برائی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ مطلب ایک مکمل سماجی اور روحانی تبدیلی آئے گی۔ یہ تو بہت بڑی آپ کہہ لیں ٹرانسفارمیشن ہے۔ تو کیا ہمیں صرف انتظار کرنا ہے یا اس مواد میں کچھ اور بھی کہا گیا ہے؟ نہیں، صرف انتظار نہیں، بلکہ زور اس بات پر ہے کہ خود کو تیار کرنا ہے۔ تیار کرنا ہے؟ کس طرح؟ علم حاصل کر کے، نیک اعمال کر کے اور تقوی اختیار کر کے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور شعور؟ جی بالکل، وہ شعور جو برائی سے روکے۔ تو یہ تیاری صرف جسمانی نہیں بلکہ علمی، عملی اور روحانی ہے۔ مقصد کیا ہے اس تیاری کا؟ مقصد یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا وہ فیصلہ کن وقت آئے تو انسان حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو سکے۔ یعنی یہ صرف مستقبل کی خبر نہیں بلکہ حال میں عمل کی دعوت بھی ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی تلقین۔ بالکل صحیح۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ مواد امام مہدی کے تصور کو امید اور انصاف کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کی آمد کو پیشن گوئیوں اور دنیا کے حالات دونوں سے جوڑا گیا ہے۔ مستقبل کی امید بھی ہے اور حال کی ذمہ داری بھی۔ جی، اور یہ جو آخر میں تیاری کی بات ہوئی، علم، عمل، تقوی، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج کل جس طرح کے چیلنجز ہیں دنیا میں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ انفرادی سطح پر خود کو بہتر بنانا، علم حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کی کیا اہمیت بنتی ہے اس بڑے تناظر میں جس کا ذکر یہ مواد کر رہا ہے؟ جی، یہ غور طلب نقطہ ہے، اور اسی امید اور تیاری کے جذبے کے ساتھ متن کے آخر میں ایک دعا کا بھی حوالہ ہے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ اے اللہ، اپنے ولی کے ظہور میں جلدی فرما۔
جی، یہ دعا ایک طرح سے اس انتظار اور تبدیلی کی شدید خواہش کو ظاہر کرتی ہے جو اس پورے تصور کا مرکز ہے۔